أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا، بس جا اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط علیہ السلام ہیں۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائیے نہ آزردہ خاطر ہو، ہم آپ کو آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں، البتہ ہم نے اس بستی کو بالکل عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 36۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پیچھے تذکرہ گزرا کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ 50 دنوں تک جلتی رہی، اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہوئی۔ جب اللہ نے اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فآمن لہ لوط، حضرت ابراہیم کے پر ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ بتائیے اتنا بڑا معجزہ
کہ وہ آگ جسے لوگوں نے بھڑکایا جو 50 دنوں تک جلتی رہی، اس کے بعد ٹھنڈی بھی، اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں زندہ رکھا۔ 50 دنوں تک ایک آدمی آگ کے درمیان ہے۔ اب 50 دنوں میں انسان کو روزانہ کھانے پینے، حوائج ضروریات، جو بھی زندگی کے تمام ضرورتیں تھیں، اللہ نے معجزانہ طور پر حضرت ابراہیم کو اس کے اندر زندہ رکھا۔ نہ کھانے کی ضرورت پیش آئی، نہ دیگر زندگی کی ضروریات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ میری زندگی کے سب سے حسین پل تھے، اس لیے کہ زندگی کے تمام فکر سے آزاد دن، کچھ نہیں، صرف آرام کرنا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد کوئی ایمان نہیں لایا، حالانکہ ہر کسی کی عقل دنگ رہ جانا چاہیے تھا کہ اگر بتوں کے اندر طاقت ہوتی تو برابر انتقام لیتے، لیکن طاقت نہیں ہے تو انتقام کہاں لیں گے۔ دیکھا زندہ معجزہ تھا لیکن ایمان نہیں لائے۔ جسے نہیں ماننا ہوتا ہے آپ دنیا کی تمام دلیلیں پیش کر دیجئے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ تھوڑی سی بات بھی اس کے لیے بہت بڑی بن جاتی ہے۔ حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازد قبیلے ازد شنوا کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ موسم حج میں آئے، لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ دراصل لگتا ہے کہ کسی جن کا سایہ ہے، کوئی شیطان آپ کو بہکا رہا ہے۔ اب یہ اپنی قوم کے اندر جھاڑ پھونک کے اندر مشہور تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ جا کر دیکھتا ہوں کہ آپ کے پر کس چیز کا آسیب ہے، سایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا دیکھو پہلے میں اپنی بات رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ کو جو کہنا ہے کہیے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا سوائے خطبہ مسنونہ کے۔ خطبہ مسنونہ ان کے سامنے پیش کیا جو عمومی طور کے پر جمعہ کے اندر اور دیگر مواقع کے پر پڑھا جاتا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ اب یہ تو ہمارے لیے اجنبی قوم ہے، ہم عربی زبان کو جانتے نہیں ہیں، لہذا ہمیں اس کی جامعیت، فصاحت و بلاغت کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو اہل زبان ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس زبان کی تاثیر کیا ہے، یہ الفاظ کس قدر جامع انداز کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور اس زبان کی تاثیر چاشنی کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دوبارہ اسی کلام کو دہرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے پیش کیا، کہا کہ تیسری مرتبہ پڑھیے۔ تیسری مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی خطبہ مسنونہ ان کے سامنے پیش کیا تو کہا کہ اللہ کا رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب بتائیے کہ آپ نے کیا دعوت دی؟ صرف ایک کلام تھا جو خطبات کے آغاز میں، تقاریر کے آغاز میں پیش کیا جاتا ہے، جو اللہ کی حمد و ثنا کے پر مشتمل تھا، مسلمان ہو گئے۔ یعنی جس کو ماننا ہوتا ہے اس کے سامنے ہیلے بہانے نہیں ہوتے، وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، اور جسے نہیں ماننا ہے تو ساری دلیلیں، دنیا بھر کے دلائل اور پروف اس کے سامنے پیش کر دے، اس کو نہیں ماننا ہے تو نہیں مانے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اکیلے ایمان لے کر آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اتنا بڑا معجزہ پیش آنے کے بعد کتنے ایمان لانے والے؟ صرف ایک آدمی، وہ بھی حضرت لوط علیہ السلام۔ اب یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام پہلے مشرک تھے، وہ بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، نہیں۔ کسی نبی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شرک سے کسی طریقے سے وابستگی رکھے۔ یہاں ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا، ورنہ اس سے پہلے بھی ان کی زندگی ہر قسم کے شرک سے آزاد تھی۔ اب یہاں اس کو بتانے کا میرا مقصود یہی کہ ایک آدمی ایمان لے کر آیا تو ہماری دعوت کے نتیجے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہمیں اس کے پر توجہ نہیں دینا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ہمارے درسوں کے یا خطبات کی بنیاد کے پر ایمان لے کر آئیں، ہماری باتوں کو ایکسیپٹ کرنے لگ جائیں تو ہی ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا، اللہ کے دین کی بہترین تفہیم پیش کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن نتیجے میں ایک آدمی ایمان لاتا ہے، وہ بھی اتنی لمبی اور طویل مدت کے بعد۔
تو ہمیں اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ دعوت کے نتیجے میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، رزلٹ کیا آ رہا ہے، انجام کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے اور اس بات کا پیغام ہے۔ ہمیں اپنے کام کے پر، اپنے دعوتی مشن کے پر خصوصی توجہ دینا ہے، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، اور نبی بنائے جانے کے بعد فلسطین کے قریب کا علاقہ جو کہ صدوم نامی بستی، لاکھوں کے پر لوگ وہاں آباد تھے، ایک بڑی بستی تھی، اس بستی کی طرف انہیں نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے یہ کسی خاص زمانے کے لیے ہوا کرتے تھے، یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص قوم کے لیے ہوا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص زمانہ نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے نبی بنایا، اور آپ کو کسی علاقے کے لیے محدود نہیں کیا کہ آپ مکہ کے لیے یا صرف مدینہ یا عرب کے لیے نبی ہوں گے، نہیں، بلکہ آپ کی نبوت پوری دنیا کے لیے ہے، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ کسی خاص علاقے، کسی خاص زمانے یا کسی خاص قوم کے لیے آپ کو نبوت نہیں دی گئی، یہ آپ کے خصائص نبوت کے اندر شامل ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے جا کر وہاں کام کیا، یہ کام آسان نہیں تھا۔ ایک ایسی قوم جو انتہائی شریر، بے حیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر شرم مر جائے تو جو کرنا ہے کرو۔ انسان کی اگر شرم مر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو بھی کرنا ہے کرے، اسے ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ قوم وہی تھی، بے حیا، بے شرم قوم۔ اب جب بے حیائی اور بے شرمی کے اندر ڈوبے ہوئے، اور وہ بھی اس قدر بے حیائی تھی کہ اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل عورتوں کے ذریعے نہیں بلکہ مرد کے ذریعے پورا کیا کرتا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جنہوں نے اس برائی کا آغاز کیا۔ یہاں ایک اصول یاد رکھیے گا کہ اگر کسی جگہ کوئی برائی پائی نہیں جاتی، کسی آدمی کے کرنے کی وجہ سے اس برائی کا آغاز ہوا، تو جو آغاز کرنے والا ہے اس کے پر تمام لوگوں کے گناہوں کا اثر آئے گا، اور جتنا گناہ بعد کے لوگ اس کے آغاز کرنے کی وجہ سے کریں گے، ان لوگوں کا گناہ بھی اس آغاز کرنے والے، شروعات کرنے والے کے سر لادا جائے گا۔ جیسا کہ سب سے پہلا قتل کرنے والا کون؟ قابیل، جس نے اپنے سگے بھائی حابیل کو مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی کہ دنیا میں جتنا بھی مرڈر ہوتا ہے، قتل ناحق ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ قابیل کے سر ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد رکھی، اس نے آغاز کیا اور قتل شروع ہو چکا ہے، قتل کے پر قتل کیا جا رہا ہے، تو بنیاد ڈالنے والا، شروعات کرنے والا مجرم ہوتا ہے۔ اسی بنیاد کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، کہ اگر کوئی شخص اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے، اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں پہلے سے بنیاد ہے، لیکن اسی چیز کو اچھے انداز میں، یعنی اس کی تحریک دینے کے لیے، یا مثال کے طور پر صدقہ و خیرات کے لیے، یا لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینے کے لیے، روزہ رکھوانے کے لیے، یا لوگوں کو نماز کی تلقین کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی بنیاد شرعی طور کے پر پہلے سے موجود ہے، صرف اس کو عمل کے طور کے پر نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ اسے اتنا ہی اجر دے گا جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور یہی معاملہ کسی برائی کا ہے کہ اگر کسی سماج اور معاشرے کے اندر کوئی شخص کسی برائی کو ایجاد کرتا ہے، بدعت کو اختیار کرتا ہے، اور اس کی دیکھی دیکھا لوگ اس برائی کے پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، تو جتنا گناہ اس برائی کے کرنے والے کو ملے گا، اتنا ہی گناہ دراصل اس کا آغاز کرنے والے، شروعات کرنے والے کو ملے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن لوہی کے تعلق سے کہا۔ عمرو بن لوہی کون تھا؟ عرب میں پہلے بت پرستی نہیں تھی، یہ وہ شخص ہے جو یمن گیا، یمن جانے کے بعد وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ ایک بت لے کر آیا اور اس بت کو لا کر مکہ کے اندر متعارف کرایا۔ اب وہیں سے عرب کے اندر بت پرستی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اسے جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنی آنتڑیوں کو پکڑ کر جس طرح چکی کے ارد گرد لوگ گھومتے ہیں، وہ جہنم کے اندر چکر لگا رہا تھا۔
وہ پہلا شخص تھا جس نے عرب کے اندر بت پرستی کا آغاز کیا، یہ اس کے جرم کی سزا ہے۔ تو یہ اہم اور بنیادی چیز ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو بڑا سمجھایا، دعوت توحید پیش کی، اس لیے کہ بنیاد وہی ہے، اور اس کے بعد اس بے حیائی اور بے شرمی سے لوگوں کو منع کیا۔ قرآن نے یہاں بڑے اختصار کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کہ تم مردوں سے اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستے بند کرتے ہو۔ راستہ بند کرنے سے مراد کیا ہے؟ راستہ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسافر آیا کرتے تھے ان لوگوں کے پر یہ نگاہ رکھتے، اور ان میں اگر کوئی خوبصورت لڑکا نظر آتا تو پھر اسے اپنی بے حیائی اور بے شرمی کا شکار بنایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آگے کیا کہا؟ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ یعنی اس گناہ کو کیسے بجا لایا کرتے تھے؟ پبلک میں، ایک کے بعد دوسرا تیسرا، تمام لوگوں کے سامنے اس بے حیائی اور بے شرمی کے کام کو انجام دیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی بے حیائی کا عالم تھا۔ ایک ہی جملے کے اندر حضرت لوط علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا، ان حالات کا تذکرہ کیا کہ جو قوم کے اندر پائی جا رہی تھی۔ 3 چیزیں بیان کی۔ پہلی یہ کہ تم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو، دوسری بات یہ کہ تم راستوں کو بند کرتے ہو، یعنی مسافروں کو تکلیف دیتے ہو، جو مسافر ہوتا ہے اسے پکڑ کر لاتے ہو، اور تیسری بات کہ یہ کام تم کھلم کھلا معاشرے کے اندر پبلکلی اسے انجام دیتے ہو۔ یہ 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی کہ کل امت معافا الا المجاہرین، میری امت کا ہر شخص قابل معافی ہے، اللہ اس کے گناہ کو بخش دے گا اگر وہ چاہے، سوائے مجاہرین کے۔ اب یہ مجاہرین کون ہے؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجاہرین وہ ہوتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں تاریکی میں کسی گناہ کو انجام دیا اور صبح ہونے کے بعد لوگوں کے درمیان اس کی چرچا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان بتاتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں کہا۔ سوچئے کہ بے حیائی بے شرمی کے تعلق سے صرف دل میں اگر چاہت بھی ہو تو اس کا گناہ کتنا سنگین ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ چاہت رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی بے شرمی پھیلے، تو ان لوگوں کا عذاب یہ ہے کہ اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل کرنے والا ہے۔ یعنی صرف چاہت، یعنی اس کام کو کر نہیں رہے، چاہت ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے شرمی پھیلے، اور اگر کوئی اس کو کرنے لگ جائے تو اس کا گناہ کتنا سنگین ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اللہ نے صرف گناہ کے پھیلانے کی چاہت دل میں رکھنے کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، تو جو لوگ یہ کام کرتے یعنی برائیوں کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کے درمیان بیان کرتے۔ اب یہ کس ضمن میں تھا؟ وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جن کے پر الزام لگا کر لوگوں کے درمیان منافقین نے خوب چرچا کی۔ آج ہمارے درمیان بھی وہی ہوتا ہے، الزام تراشیاں کرنے کے بعد کیا مرد و کیا خواتین خوب مزے لے لے کر اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تو اس گناہ کا اپنی پارسائی بیان کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس اپنا کچھ ہوتا نہیں ہے، گٹس ہوتے نہیں ہے، عزت ہوتی نہیں ہے، تو دوسروں کی عزت اچھال کر الزام تراشی کر کے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں دراصل منافقانہ روش اختیار کرنے والوں کا طریقہ، جن کے اپنے پاس کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، وہ دوسروں کی عزت، جو عزت دار ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو باعزت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ منافقین کا طریقہ، اس لیے کہ منافقوں کو مسلمانوں کے سماج کے اندر کوئی عزت نہیں تھی، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر الزام تراشی کر کے اپنے آپ کو باعزت ثابت کر رہے تھے۔ دیکھو ہم کتنے زبردست ہیں، کتنے اصول پرست ہیں، حالانکہ بے اصولی ان لوگوں کے درمیان۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر صرف چاہت بھی ہے تو اس کا نتیجہ کتنا بھیانک ہوگا۔ تو یہ مجاہرہ ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک چیز اور بھی ہے، مجاہرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کھلم کھلا کسی گناہ کو کرے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو اس گناہ کو نہیں کرتے ان لوگوں کے پر بھی اس گناہ کا اثر ہوتا ہے اور وہ بھی اس گناہ کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ یعنی دعوت کا کام کر رہے ہیں گناہ کا، گناہ کی دعوت دینے والے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کے داعی ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف دعوت دینے والے۔
ہمارے یہاں پر دیکھیے بیڑی سگریٹ، نشہ خوری، پوڑیاں، یہ تمام چیزیں عام کی ہوئے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اب دھیرے دھیرے شراب نوشی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے تو غیر مسلم بھی سمجھتا تھا کہ مسلمان شراب نہیں پیتا، مسلمان سود خوری نہیں کرتا، لیکن اب مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں عام ہونے لگی، وہ بھی شراب پینے لگے، وہ بھی سود خوری کرنے لگ گئے ہیں، سود کے پر قرض دینا اور ہیلے بہانے نکال لیے گئے۔ ہمارے یہاں ایک چیز بالکل عام ہوتی جا رہی ہے، گروی رکھ کر، یعنی اپنے مکان یا دکان کو کسی کو دے کر اس کے بدلے سے ایک رقم لینا، 6 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے اس کی رقم کو استعمال کرنا ہے، اس کے بعد آپ اس کی رقم اس کے حوالے کر دیں گے، وہ اپنا مکان ہمیں واپس دے دے گا، دکان اپنے واپس دے دے گا، کھلا ہوا سودی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو فائدہ لے کر آئے وہ سود ہے۔ تو آپ جب قرضوں کے بدلے میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک آدمی کو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے آپ نے قرض دیے، اس کے بدلے میں اس کی دکان یا مکان کا آپ نے فائدہ اٹھایا، یہی تو سود ہے کہ آپ اپنے قرض کی بنیاد کے پر فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھلا ہوا سود۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ گروی رکھا ہوا ہے، کاہے کا گروی رکھا ہوا ہے؟ وہ صرف نام دیا جاتا ہے کہ وہ رہن رکھا ہوا ہے، گروی رکھا ہوا ہے، ورنہ اس کو بہانہ بنا کر، ہیلا بنا کر لوگ اپنے فائدے اٹھاتے ہیں۔ سودی کاروبار چل رہا ہے، سودی شکلیں بن جاتی ہیں، اور ایسی بہت ساری شکلیں ہمارے یہاں پر رائج چکی ہے، اللہ رحم کرے۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا ہر فرد قابل معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، ایک آدمی ہوٹل کے پر بیٹھتا ہے، راستے کے پر چل رہا ہے، یا دیگر مجالس کی جگہوں کے پر نکالتا ہے، بیڑی چالو کر دیتا ہے، کھلم کھلا۔ اب دیگر لوگ جو بیڑی سگریٹ کے عادی نہیں ہے، نشہ خوری کے عادی نہیں ہے، اس گناہ کو دیکھنے کے بعد ان کے دلوں کے اندر بھی داغیہ پیدا ہوتا ہے، باپ کو دیکھنے کے بعد بیٹا وہی گناہ کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی جگہ بیٹھے پبلک پیلیس ہے، ہوٹل کے پر بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، اس کے دھوئیں کا اثر دوسروں پر بھی جاتا ہے، وہ ڈائریکٹلی اس کے جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے، اب اس کا گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک طرف آپ اپنے اس عمل کی بنیاد پر ایک گناہ جو کھلم کھلا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے درمیان اس کا ڈر اور خوف کم ہو رہا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پر اس کے مضر اثرات ہو رہے ہیں، صحت کے پر کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے، اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں۔ تو یہ چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ مجاہرہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قابل معافی نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اثرات دوسروں کے پر ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان اس گناہ کے تعلق سے ڈر کم ہونے لگتا ہے، دلوں کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ کروں۔ تو اس بات کا تذکرہ، اگر کوئی آدمی برائی کر بھی رہا ہے تو اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ اس کی برائی کا تذکرہ کریں، اسے غیبت سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول نے سوال کیا اتدرون ما الغیبۃ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی ان باتوں کا تذکرہ کرنا جو وہ ناپسند کرے۔ کوئی بھی آدمی چاہے وہ برا ہی کام کیوں نہ کرے، نیکیوں کی بات چھوڑ دیجئے، وہ برائی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی برائی لوگوں کے درمیان بیان کی جائے۔ صحابہ نے کہا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ چیز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے کہا وہی تو غیبت ہے، اور کہا کہ اگر وہ چیز نہیں ہے جس چیز کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، کہا کہ تم بہتان تراشی کر رہے ہو، یعنی ہر اعتبار سے یہ جرم ہے۔ آپ کسی کی برائی بیان کریں، اگر وہ موجود ہے تو غیبت، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو بہتان تراشی، دونوں شکلوں میں آپ مجرم ہیں۔ آج ہمارے یہاں چیز بڑی عام ہو چکی ہے، غیبت، چغل خوری، الزام تراشی، بہتان تراشی بالکل عام ہو چکی ہے، اور لوگ ان برائیوں کی بنیاد کے پر اپنے آپ کو پارسا ثابت کرتے ہیں، کسی کے پر الزام تراشی کر کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی چگلی کر کے، یہ اپنی پارسائی کا جھنڈا لوگوں کے درمیان گاڑنے کی کوشش کرتے، دیکھو ہم کتنے پارسا ہے، یعنی گٹر کے پانی سے غسل کرنے کے بعد اپنے آپ کی طہارت اور پاکیزگی لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں، اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیا مرد کیا خواتین سب اس میں ننگے، اور اس کے بعد سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے کہ ہاں فلاں کی غیبت کی جا رہی ہے، فلاں کی برائی بیان کی جا رہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کیسے ان ساری خرابیوں کو اپنے سماج اور معاشرے کے اندر پنپنے دے سکتا ہے، لیکن عام ہے، لوگ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عام ہو چکی ہے۔
اور جب چیزیں لوگوں کے درمیان معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے تو اس کا گناہ اور اس کے بارے میں جو ڈر ہونا چاہیے دلوں سے نکل جاتا ہے اور اس کی قباحت لوگوں کے اندر باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ وہ لوگ جو بھنگی ہوتے ہیں، گندگی صاف کرنے والے، کتنی آسانی کے ساتھ گٹر کے اندر اترتے ہیں اور گندگیاں صاف کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے عادی بن چکے ہیں۔ تو یہی معاملہ، انسان جب برائیوں کے اندر اس قدر ملوث ہو جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ جن لوگوں کو غیبت، بہتان تراشی، چغل خوری عادت بن جاتی ہے تو انہیں احساس نہیں ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، گناہوں کے عادی بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں گناہ کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ شیطان انہیں گناہ کو مزین کر کے بتاتا ہے کہ تم بہت بھاری کام کر رہے ہو، لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں پھیلاؤ، یہ بہت بڑا کام ہے، اس سے برائی ختم ہوگی۔ برائی ختم نہیں ہوگی بلکہ برائی کو تم بیج بو رہے ہو برائی کا، اور یہ سمجھتے ہو کہ اس کے ذریعے نیکی پیدا ہوگی، ناممکن چیز ہے۔ تو یہ قوم لوط کا معاملہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب انہیں سمجھایا تو لوگوں نے کیا کہا؟ فما کان جواب قومی، لوگوں کا یہی جواب تھا، ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، ایک کام کرو اللہ کا عذاب لے کر آؤ۔ کتنی بیوقوف جاہل قوم تھی، انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر یہ چیز واقعتاً ہمارے اندر ہے اور تھی تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے، نہ کہ اللہ کا عذاب ہمارے پر آ جائے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے جاہل بیوقوف ہوتے ہیں، چل ٹھیک ہے اگر غلط ہے تو میرے پر اللہ کا عذاب آنا چاہیے۔ ارے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو کہ اگر میں غلط ہوں تو اللہ توفیق دے کہ یہ گناہ مجھ سے ختم ہو جائے، نہ کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی جائے۔ تو یہ بیوقوف اور جاہل قوم کی علامت ہوتی ہے کہ بجائے اپنی اصلاح کے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، جو ان کی بچی کچی زندگی، اور اگر ان کی زندگی کے اندر اصلاح کی کچھ امید باقی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ اس فساد برپا کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ یہ مفسدین ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کو برائیوں کی طرف، فساد کی طرف دعوت دینے والے، اس لیے کہ کھلم کھلا کام کر رہے تھے، خود بھی گناہ کے اندر ملوث تھے اور اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کو بھی دعوت دے رہے تھے کہ تم بھی یہ کام کرو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم اس گناہ کے اندر ملوث ہو گئی۔ اب فرشتے آئے، اللہ ہر قوم کو مہلت دیتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اتنا کرنے کے بعد بھی محفوظ ہوں، میرے پر اللہ کی کوئی گرفت تو نہیں آئی، اس کا مطلب میں صحیح ہوں، نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی تباہی کے لیے جب بددعا کی تھی کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اللہ اس کے مال کو تباہ کر، اس کے دل کو سخت کر دے، اور تو اسے عذاب دے کر، عذاب علیم دے کر تباہ برباد کر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے خلاف بددعا کی تھی تو 20 سال کے بعد اسے دریا میں غرقاب کیا گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کی بددعا کے نتیجے میں یا کسی کے خلاف آپ سازش کرنے کے بعد بچے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ سیف ہے۔ اللہ ہر کسی کے لیے ایک مہلت رکھتا ہے کہ اس مہلت کے اندر اگر اپنے آپ کو سدھار لے تو بہتر ہے، ورنہ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی مہلت ملنا چاہیے۔ فرعون جیسے ظالم اور جابر کو اللہ نے برسوں مہلت دی، جو بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل تھا۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ظالمین ہیں، چاہے آپ غزہ کی بات کیجئے، فلسطین کی بات کیجئے، یا ہندوستان کے پر ہونے والے مسلمانوں کے پر ظلم و زیادتی کی بات کیجئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ظالموں کو مہلت دے رہا ہے، نہیں، وہ مہلت دیتا ہے، لیکن ایک وقت کے لیے اس کے حکمت کا تقاضا ہے کہ کس کو کتنی مہلت ملنا چاہیے، اور اس کے بعد جب اس کی گرفت آتی ہے تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوتا ہے، انسان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ فرشتے آئے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں بشارت دی۔ بشارت کس کی دی؟ حضرت اسحاق اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی، یعنی بیٹے اور پوتے دونوں کی۔ یہ نبیوں کی نسل تھی، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، انہی کا نام اسرائیل ہے، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی یکے بعد دیگرے 4 نسلیں انبیاء کرام کے پر مشتمل تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ خاندانی حسب، نسب، شرف کے بارے میں بات کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہتر حضرت یوسف ہے، جو نبی کے بیٹے، یعنی ان کے باپ نبی ہیں، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی، یعنی انبیاء کرام کا ایک سلسلہ تھا، یکے بعد دیگرے 4 نسلیں انبیاء کرام کے پر مشتمل تھی۔
تو انہیں بشارت دی، اور بشارت دینے کے بعد کہا اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ اگر دو خبریں، ہمارے یہاں کہتے ہیں گڈ نیوز اچھی خبر، ایک ہوتا ہے بیڈ نیوز یعنی بری خبر، تو پہلے اچھی خبر دینا چاہیے۔ فرشتوں کے ساتھ دو خبریں تھیں، ایک خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری تھی، یعنی انہیں بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، یہ دو خبریں دینا تھا۔ تو فرشتوں نے پہلے گڈ نیوز پیش کی، بشارت دی کہ اللہ تمہیں اولاد دے گا اور پوتا بھی دے گا، اور اس کے بعد بیڈ نیوز سنائی کہ قوم لوط کی پوری بستی کو ہلاک اور برباد کیا جانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو حضرت لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے اہل کو نجات دیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ حالانکہ بات قابل غور ہے کہ یہ برائی صرف مردوں کے اندر تھی، تو پھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں؟ وہ تو عورت ہے نا، جبکہ برائی مردوں کے اندر پائی جا رہی تھی، تو پھر حضرت لوط کی بیوی کو سزا کیوں دی جا رہی ہے، اسے عذاب کے اندر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ گرچہ اس برائی کے اندر ملوث نہیں تھی، بلکہ اس برائی کے تعلق سے لوگوں کی خبر گیری کرتی کہ حضرت لوط کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، انفارمیشن دیتی۔ اور جب فرشتے انسانی شکلوں میں آئے تھے، اس بات کی انفارمیشن بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہی نے لوگوں کو دی تھی۔ خبریوں، ہمارے یہاں بھی خبری ہوتے ہیں، ایک ایک بات کی رپورٹ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، باقاعدہ لوگوں کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھے کون کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے۔ یہ سب جاسوسی کا انداز اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ کون آپ کسی کا فوٹو کھینچ کر کسی کو ڈالے، کسی کی ویڈیو بنا کر ڈالے، یہ ہمارے یہاں چلتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، چھوٹی غلطی نہیں ہے کہ آپ لوگوں بچوں کے درمیان اس طرح کی حرکت کو پنپتا ہوا دیکھیں اور خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، چھوٹے بچے تھے، 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آئے، اور جب تک آپ زندہ رہے آپ کی خدمت کرتے رہے، چھوٹے بچے تھے۔ ایک مرتبہ ایک راز کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کی، اس کے بعد ان کی ماں حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس سے کہا کہ بیٹے اللہ کے رسول نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ امی جان، وہ میرے اور نبی کے درمیان راز کی بات ہے، وہ نبی کا راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ بیٹے اس راز کو کسی کو مت بتانا جو نبی نے تجھے بتایا ہے، یہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بچوں کو جاسوسی سکھائی جا رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کی فوٹو بناؤ، اس کی ویڈیو بناؤ، لوگوں کے درمیان عام کرو۔ ہم بچوں کے اندر تربیت نہیں کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کو بگاڑ رہے ہیں کہ کسی کی ٹوہ میں رہنا چاہیے، کسی کی جاسوسی کرنا چاہیے، کون کیا کرتا ہے رپورٹنگ کرنا چاہیے۔ ہم ایک غیر محسوس طریقے سے اپنے بچوں کو بگاڑتے ہیں، یہ اخلاقی تربیت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چوتھیے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا کٹنے کے لیے تیار، تو ایسے ہی ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ دراصل ماں اور باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ پہلے سے ذہن سازی کر دی گئی تھی کہ بیٹے اگر اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا پڑے اس کے لیے تیار ہو، یہ تربیت کے اثرات۔ لیکن اگر ہم غلط تربیت کریں گے وہی اثرات ہمارے بچوں کے پر مرتب ہوں گے، اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نیکی کے نام کے پر گمراہی پھیلاتے ہیں، اس لیے کہ علماء سے دور ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں کہ دین جتنا ہم کو سمجھتا ہے عالموں کو بھی نہیں سمجھتا۔ یہی تو ان کی سب سے بڑی جہالت ہے، اور دین کا خرابہ جس طرح کرتے ہیں دین کے نام کے پر، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں جو انبیاء کے واقعات اور ان کے معاملات کے اندر نظر آتی ہے۔ اب یہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط گھبرا گئے، اس لیے کہ وہ نوخیز نوجوان بچوں کی شکل میں تھے اور قوم کے اندر وہ برائی بالکل عام تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے، انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ آنے والے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، ورنہ اگر عالم الغیب ہوتے تو حضرت ابراہیم کو بھی معلوم ہو جاتا، حضرت لوط کو بھی معلوم ہو جاتا۔ لیکن جب تک فرشتوں نے انفارمیشن نہیں دی تب تک نہ حضرت ابراہیم کو معلوم ہوا نہ حضرت لوط علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بیوی نے مخبری کر دی۔ آج ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کا موقع ہے، دیگر مواقع کے پر بھی ہمارے اپنے درمیان ہمارے خلاف کام کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہماری رپورٹ لے جا کر پہنچاتے ہیں، اس سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع کے پر عبداللہ بن اریقط نامی ایک مشرک کا انتخاب کیا
جو اتنے سخت حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں گیا، نبی کی مخبری نہیں کی، اور آج ہمارے درمیان مسلمان کی مخبری کرتا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک جانور کسی کے گھر کے اندر کہاں کس حالت میں بندھا ہوا ہے باقاعدہ تصویر بنا کر اس کو ریلیز کیا جاتا ہے، پولیس تک مخبری کی جاتی ہے۔ یہ مسلمان ہے؟ مسلمان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اسے نہ دھوکہ دیتا ہے نہ اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ ایک مسلمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے پر آپ کو دنیا کا کچھ پیسہ مل جائے گا۔ یہ کیسا اسلام کہ ایک مسلمان کو عید الاضحیٰ اور دیگر مواقع کے پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے؟ یہاں تک کہ ابھی چونکہ گوونشوں کے پر پابندی لگی ہے، بعض جگہوں کے پر حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان کی مخبری کرتا ہے، شادی بیاہ کے موقع کے پر ٹپ دی جاتی ہے کہ ہاں فلاں جگہ گائے کٹی ہے، بچڑا کٹا ہوا ہے اور اسے پکایا جا رہا ہے، پولیس آتی ہے، ریڈ ڈالتی ہے، پکڑ کر لے چلی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ یہ اسلام والا معاشرہ؟ مسلمانوں کے درمیان اس قدر مسلمانوں کے خلاف جذبات کہاں جا رہے ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ ان ساری چیزوں کو کہنا پڑتا ہے۔ دنیا کے چند ٹکوں اپنی دشمنی، بغض و عناد کو نبھانے کے لیے ایسی حرکت ایک مسلمان کے خلاف کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے مخبری کی، ٹپ پہنچ گئی کہ نوجوان یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اب قوم کے لوگ آئے، دوڑتے گرتے پڑتے، یعنی کسی من چاہی چیز کی طرف انسان لپکتا ہے اس طرح وہ لوگ آئے گرتے پڑتے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُرَعُونَ، گرتے پڑتے ایک دوسرے کے آگے بڑھتے ہوئے آئے، یعنی ان لوگوں کے اندر اس قدر چاہت تھی، طلب تھی اس گناہ کے تعلق سے۔ حضرت لوط نے ان کو سمجھایا، ماننے کو تیار نہیں ہوئے، گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور جب یہ خطرہ بڑھ گیا کہ حضرت لوط اپنے مہمان کا دفاع نہیں کر سکتے، تب فرشتوں نے اخیر وقتوں کے پر راز کھولتے ہوئے کہا لا تخف ولا تحزن، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ ہم فرشتے ہیں، انا منجوک واہلک الا امرأتک، ہم تمہیں اور تمہاری قوم کو، یعنی جو ایمان لانے والے لوگ ہیں اہل ایمان، انہیں نجات دیں گے سوائے تمہاری بیوی کے، اس لیے کہ یہ مخبری کرنے والی قوم کے ساتھ ملی ہوئی اور تمہارے گھر کی رپورٹ ان لوگوں تک پہنچانے والی بیوی ہی ہے، لہذا اسے اس عذاب کے اندر لپیٹ لیا جائے گا، گرچہ وہ اس بے حیائی بے شرمی کے کاموں میں عملاً نہیں شامل تھی، لیکن وہ اپنی زبان کے ذریعے، مخبری کے ذریعے ان کو سپورٹ کر رہی تھی، اس بنیاد کے پر اس پر بھی عذاب آئے گا۔ ہم اس بستی کے پر رجزا من السماء، آسمان سے عذاب برسائیں گے، آسمانی عذاب ان کے پر نازل ہوگا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے پر جیسا کہ سورہ ہود کے اندر اللہ نے بیان کیا مسومۃ عند ربک، وہ پتھر جو نام کے ساتھ اترے، یعنی جو ظالم تھا، جو گنہگار تھا، اس کا نام پتھروں کے پر لکھا ہوا تھا، اور وہی پتھر اس انسان کے پر آ کر گرا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے اس بستی کو اپنے پر کے پر اٹھایا اور اسے پلٹ دیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ وہ بستی جسے پلٹ دیا گیا ہے اردن کے اندر ہے، اردن چونکہ پہلے فلسطین کا ہی علاقہ تھا اور صدوم اب اردن کے اندر چلا گیا ہے، آج بھی بحر مردار ڈیڈ سی اس کے اندر ہے۔ عام طور سے سمندر کے اندر نمک کی مقدار 6% ہوتی ہے، 3 سے 6%، لیکن بحر مردار کے اندر نمکیات یعنی نمک کی مقدار 30% ہے، جس کی بنیاد کے اندر کوئی مچھلی یا دیگر حیوانات اس کے اندر جی نہیں پاتے، اسی لیے اس کو بحر مردار کہا جاتا ہے، یعنی اس پانی میں زندگی موجود نہیں ہے۔ یہ ایک جھیل بن گئی ہے جو کہ 50 میل پھیلی ہوئی اور 11 میل لمبائی کے اندر ہے، لمبائی اور چوڑائی 50 میل اور 11 ہے، اس طریقے سے وہ پھیلی ہوئی اتنے بڑے رقبے کے اندر ہے۔ آج جب تحقیقات کی گئی، سائنسوں نے اس کے پر باقاعدہ ریسرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ سمندر نہیں ہے، بلکہ بعد میں وہ چیز سمندر کی شکل اختیار کی، اس لیے کہ سمندر جو پہلے زمین کے بعد ہی وجود میں آئے اس کی کیفیت جدا ہوتی ہے، اس کی گہرائی الگ ہوتی ہے، لیکن یہ بحر مردار ڈیڈ سی سمندر کی طرح نہیں ہے، اس کا مطلب اسے بعد میں ڈیولپ کیا گیا، بعد میں وجود میں آیا ہے، اور جب اس کی کھدائی اور ساری تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ باقاعدہ اس کے نیچے بستی موجود ہے۔
اور اس بستی کے پر عذاب آیا۔ اور بستی کی کنڈیشن کو دیکھنے کے بعد محققین نے یہ بھی بتایا، ریسرچ کرنے والوں نے، کہ یہاں کے لوگوں کی کیفیت کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ عذاب بالکل اچانک آیا، اس لیے کہ لوگ اپنے کام میں اور اپنی مصروفیات کے اندر لگے ہوئے تھے، بالکل اچانک آیا، کسی قسم کی افراتفری ان لوگوں کے اندر نہیں دیکھی گئی۔ اس کا مطلب بالکل اچانک اس بستی کے پر عذاب آیا کہ لوگ اپنے کاموں کے اندر مصروف تھے اور اسی حالت میں عذاب کی لپیٹ میں لے کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ قرآن نے جو بات کہی تھی، آج وہ چیزیں ریسرچ کرنے کے بعد سامنے آ رہی ہے، وہ ان کی ریسرچ ہے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی ہے۔ تو اس کے بعد اب تذکرہ آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، جنہیں مدین کی طرف بھیجا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ان کے واقعے، اور یہ قوم دراصل ناپ تول کی کمی کا شکار تھی۔ شرک کے بعد جو بڑی برائی ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، وہ تجارت کے اندر گھپلے بازی تھی، ناپ تول کے اندر کمی تھی۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ درسوں میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان تمام امور سے، ان تمام گناہوں اور معصیات سے محفوظ رکھے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے، ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق دے جس راہ کے پر چلنے والے لوگ کامیاب ہیں، یعنی نبی، صدیقین، شہداء اور صحابہ کی راہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔